تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان، کہ تم آپس میں جب معاملہ کرو، لین دین کرو تو اجنبیوں کی طرح کرو، جیسے کہ اجنبی جانتے ہوئے ایک دوسرے کو، اور جب آپس میں رہنا ہو تو رہو بھائیوں کی طرح، رہو بھائیوں کی طرح، اور معاملہ کس طرح کرو؟ اجنبیوں کی طرح کرو، پھر یہ معاملات ٹھیک ہوں گے اور گاڑی آگے چلے گی، ورنہ یہ کام خراب ہوتا رہے گا۔ استاد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدثر العالی نے واقعہ بیان فرمایا، حضرت فرمایا کہ والد صاحب کا کمرہ تھا، آپ بیمار تھے، زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، تو بس اوقات وہ کہتے ہیں کہ پانی پلا دو، تو اب باہر سے گلاس میں پانی لا کر ان کو پلاتے، گلاس رکھ دیا ساتھ میز پر، تو حضرت کہتے ہیں کہ فوراً اس گلاس کو یہاں سے لے جاؤ، ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، جب ایسا 3-4 مرتبہ ہوا تو انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا بات ہے، گلاس ہے یہاں ایک رکھا ہے، رکھا رہے گا کچھ دیر تو کیا ہو جائے گا، اس پہ اصرار آپ کیوں فرماتے ہیں؟ حضرت فرمایا کہ وہ تو اصل میں جانتے نہیں ہو، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی وصیت کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ اس کمرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میری ملکیت ہے، اور اس کمرے سے باہر جتنی چیزیں ہیں وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے۔ اب یہ گلاس یہاں رکھا رہا اور میری وفات ہو گئی تو میری وصیت پڑھ کے تم یہ سمجھو گے کہ یہ گلاس بھی میری ملکیت ہے، تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی، حالانکہ وہ گلاس میرا نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وفات کے بعد ایک سوئی سے لے کر جہاز تک وہ ورثاء کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع نور اللہ مرتضی، تو حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی، وہ تشریف لائے تعزیت کے لیے، تو کمزوری تھی ان کو، نقاہت تھی، تو حضرت مانتے ہیں کہ میں اندر سے خمیرہ اٹھا کے لے آیا والد صاحب کا، جو والد صاحب کھا رہے تھے طاقت کے لیے، تو میں نے اس کیا کہ حضرت اس کا ایک چمچ آپ کھا لیں، آپ کی کچھ طبیعت سنبھل جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تعزیت کے لیے، آپ والد صاحب کی پیناڈول کی گولی کھا کے ان کو دے دیں، سر میں درد ہے ان کے، تو وہ ایک چمچ خمیرے کا دیا ان کو، تو حضرت اٹھ گئے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ خمیرہ تو مفتی صاحب کا نہیں تھا؟ کہا کہ ہاں والد صاحب کا ہے۔ فرمایا کہ پھر تم مجھے کیسے کھلا سکتے ہو، یہ تو وراثت ہے، یہ خمیرہ کیا ہے، یہ وراثت ہے ورثاء کی، میں اس میں سے کیسے کھا سکتا ہوں، اس میں سے تو ایک چمچ کھانا بھی حرام ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت کے سارے ورثاء یہاں موجود ہیں، بالغ ہیں، ان کو آپ کو چمچ کھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کھا لیجیے، سب کی اجازت ہے۔ تب حضرت نے وہ ایک چمچ کھایا۔ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ بات تو ٹھیک ہے، ایک سوئی بھی وراثت ہے، اس کے اندر بھی سب حصے دار ہیں، لیکن وہی بات کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم وراثت کا مال سمیٹ سمیٹ کے کھا جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہیں مال سے بڑی محبت ہے، مال کو تم بہت پسند کرتے ہو، ہمارا حال تو یہ ہوا۔ تو دیکھیے یہ آیت اس طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے بار بار کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اس کا سب سے بڑا اصول یہ بیان کر دیا کہ کسی کا مال ناجائز طریقے پر نہ کھاؤ۔ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس سے ہم ایسے بچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ملکیت کو واضح کر دیں کہ یہ چیز اس کی ہے، یہ چیز اس کی ہے، بالکل واضح ہو، بیوی کی چیز الگ ہے، شوہر کی الگ ہے۔ شریعت نے یہاں تک فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ اگر کوئی چیز کسی کی ہے، بیٹے کی چیز ہے، والد اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ بیوی کی چیز ہے، شوہر اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ اجازت کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک باضابطہ اجازت دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں یہ اس کی چیز استعمال کر لوں گا تو یہ خوش ہوگا، اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ پتا ہوتا ہے گھروں کے اندر بعض بھائی ہوتے ہیں پسند نہیں کرتے کہ ان کی چیز کو استعمال کریں، بعض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مرضی استعمال کریں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ تو جب تک دلی خوشی کسی کی نہ ہو
اس وقت تک دوسرے کی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے. شریعت اس حد تک ملکیت پر زور دیتی ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، آپ اس آیت کو سمجھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، ناحق نہ کھایا کرو. تو اس سے بچنا چاہیے. بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو صریح حرام ہے، جس کا ہمیں پتہ ہے، ہم اس سے بھی بچیں. اور وہ ایسی چیزیں کہ جن کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، معاشرتی رسوم اور رواجوں کی وجہ سے وہ چیزیں ہمارے اندر رچ گئی ہے، بس گئی ہے. جیسے میراث کی تقسیم میں تعطیل کرنا، سالوں تک میراث تقسیم نہیں ہوتی، اس سے لٹر پاتے رہتے ہیں، سب کو حق نہیں ملتا. یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. ان سے بچیے اور اپنی ملکیتوں کو واضح کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.